السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام و ناظرین کرام، آج میں شب معراج کے سلسلے میں چند باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اسے توجہ سے آپ سنیں گے اور اپنے دوست و احباب کو بتائیں گے، شیئر کریں گے۔ شب معراج کی فضیلت صدیوں سے آپ سنتے آئے ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے کر جاتے ہیں اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے پاس تشریف لے کر جاتے ہیں۔ حضرات محترم، معراج ہی کی وہ رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے لوگوں کی معراج کا ایک ذریعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور وہ نماز کو تحفے کے طور پر عطا فرما کر بتایا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے مومنین کی معراج ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ تو حضرات محترم، یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے، اور پورا رجب کا مہینہ بہت ہی بڑی فضیلت کا حامل ہے کہ رجب شریف کا مہینہ ان مہینوں کے اندر شامل ہے کہ جن مہینوں کو حرمت والا قرار دیا گیا ہے، انہی مہینوں میں رجب شریف کا بھی مہینہ شامل ہے، اور اس مہینے میں بہت ہی خوبصورت واقعات رونما ہوئے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اسی مہینے کی پہلی تاریخ کے اندر اپنی کشتی پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، فتح رضویہ شریف میں بھی اس سلسلے میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، مجھے رجب کی 27ویں تاریخ میں نبوت عطا فرمائی گئی ہے، تو گویا جو شخص اس دن روزہ رکھے اور رات میں قیام کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے شعب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا گیا کہ جو شب برات میں رات جاگتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سے جو چاہے وہ دعا مانگے، اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رجب شریف کے مہینے میں جو کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالی اسے کیسا انعام عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ اللہ نے رجب کے نام کی ایک نہر جنت میں جاری فرمائی ہے، جو کوئی بندہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھ کر کل قیامت میں اللہ رب العزت کے پاس حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو، کہ جس کا نام رجب نہر ہے، جس کی سفیدی دودھ سے زیادہ ہے اور جس کی مٹھاس شہد سے زیادہ ہے، کل قیامت کے دن اس بندے کو، جو بندہ اس مہینے میں روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس نہر سے اسے سیرابی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ رات جاگیں اور رات میں عبادت کرنے کی کوشش کریں، جتنی آپ سے ہو سکتی ہے خلوص کے ساتھ عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات وہ لوگ جو عبادت کرنے کی شوق رکھتے ہیں، انہیں انتظار رہتا ہے کہ شب معراج یا اس طریقے سے برکت والی راتیں جب آتی ہے تو ان کے اندر پڑھے جانے والے وظائف اور دیگر چیزیں، نوافل وغیرہ کس طریقے کے ہوتے ہیں۔ تو اس بات کو توجہ سے سنیں کہ وہ بندہ رات میں عشاء کی نماز کے بعد میں رات اگر جاگنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس رات میں اسے چاہیے کہ وہ 12 رکعت نماز نفل ایک سلام کے ساتھ 2 رکعت پر سلام پھیر کر پڑھتا رہے۔ 12 رکعت اس طریقے سے وہ مکمل کرے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت ملا کر اسے ختم کرے۔ تو وہ جب اس طریقے سے 12 رکعتیں مکمل کر لیتا ہے تو پھر 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، 100 مرتبہ استغفار پڑھے، 100 مرتبہ درود مبارکہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد دن میں روزہ رکھے۔ افطاری کے وقت فرمایا گیا کہ جو کوئی وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا مانگے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائے گا اور دونوں جہانوں میں اسے سعادت مندی سے نوازے گا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں کہ ہمیں اس رات کو غلط کاموں میں، تضیع اوقات میں ضائع نہیں کرنا ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرنی ہے، اسے منانے کی کوششیں کرنی ہیں، توبہ استغفار پڑھنا ہے، قضائے عمری پڑھنی ہے، اور اگر جن حضرات سے اس طریقے سے شب بیداری نہیں ہوتی ہے تو وہ عشاء کی نماز جماعت سے ادا کریں اور بس اسی میں مختصر جو کچھ انہیں عبادت کرنی ہے وہ کریں اور سیدھے گھر رخصت ہو جائے، اور یہ نیت لے کر سوئیں کہ انشاءاللہ تعالی فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں گا۔ تو یقین جانیے اللہ رب العزت کی ذات سے امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس رات کو عبادت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔